کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ البقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ بلال is here, mentor of Quranic courses. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف لیکچر نمبر 8 آیت نمبر 73 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین آمین آمین۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور جب ہم نے سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی کو صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم تمہارے لیے نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، اللہ کے سوا آپ کے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم، تحقیق آ چکی آپ کے پاس، بینۃ نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، حاضی یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی۔ آپ کے پاس یہ جو اونٹنی بھیجی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ فذروہا، اسے چھوڑ دو، تأکل وہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا اسے ہاتھ نہیں لگانا، بسوء کسی برائی کے سبب، فیأخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب عظیم تمہاری پکڑ کرے گا عذاب کے ذریعے سے جو کہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، نشانی آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے، ٹھیک ہے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے جو کہ تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں سے کھاتی پھرے گی، اور کسی بھی برائی کے سبب اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگر آپ نے کسی بری نیت کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا یا اس کو تنگ کیا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو آپ کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کیجئے، اِذْ جب جَعَلَكُمْ تمہیں بنایا اس نے، خُلَفَاءَ جانشین، من بعد عاد کے، وَبَوَّأَكُمْ اور تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض زمین میں، تتخذون من سہولها اور اس نے زمین کو نرم بنا دیا، قصوراً محل، وتنحتون الجبال تراشے ہوئے پہاڑ، بیوتاً مکانات بنا لیے آپ نے، فاذکروا بس یاد کیجئے، علی اللہ نعمتیں اللہ کی، ولا تعصوا فی الارض مفسدین زمین میں فساد نہ پھیلاتے ہو، اور تم یہ حالت یاد کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عاد کے بعد آباد کیا۔ اب دیکھیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جن قوموں کے حالات کو ڈسکس کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ڈسکس کیا اس صورت میں، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر زمین پر آباد ہونے والے جن کی وجہ سے نسل انسانی دوبارہ سے آباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد ہم نے قوم سمود کے بارے میں ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، اور حضرت ہود کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اور قوم عاد کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اب ہم قوم سمود کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کہ یہ قوم عاد کے بعد پہلی قوم تھی جن کو سب کو ختم کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا فرمایا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ وہ ہیں جنہیں قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، من بعد عاد وبوأکم، کہ آپ کو قوم عاد کے بعد اللہ نے زمین پر ٹھکانہ دیا، تتخذون من سہولها، یہ نرم زمین ہے، اس پر محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بنا کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 8 جگہ آیا ہے، 3 جگہ تو اسی سورۃ الاعراف میں اور اسی قصہ میں، اور 5 جگہ دوسری صورتوں میں۔ قوم سمود جو تھے وہ کہاں آباد تھے، کس خطہ میں پھیلے ہوئے تھے، اس کے متعلق
طے شدہ امر یہی ہے کہ آبادیاں قوم عاد کے بعد عرب کے شمالی اور مغربی حصہ میں جو کہ اس وقت مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ہے، جن کو قدیم عرب ملک ہجر کہتے تھے، پھیلی ہوئی تھی، اور اس قوم نے بھی بڑی نمود و نمائش اور شہرت حاصل کی تھی۔ اس قوم سمود کا زمانہ بھی یقینی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ ان لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر عجیب و غریب خوبصورت عمارتیں بنائی ہوئی تھی، اور دامنے کوہ میں نشیبی نرم زمینوں میں بھی طرح طرح کے عالیشان محل تیار کیے ہوئے تھے۔ سردی میں وہ جو کہ انہوں نے میدانی علاقوں میں بنائے ہوئے تھے، نرم زمین پہ محلات بنائے ہوئے تھے، ان میں رہتے تھے جب زیادہ سردی ہو جایا کرتی تھی، جاڑے کا موسم ہوا کرتا تھا، اور گرمیوں میں پہاڑی مکانوں میں جا کر رہتے تھے کہ وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تک ہزاروں ایکڑ کے رقبہ میں ان کی عمارتوں کے کھنڈرات موجود ہیں، دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں۔ قوم سمود کے کھنڈرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے۔ ایک جگہ آپ نے کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہ وہی کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی صرف اسی کنویں سے پانی لینا ہے، باقی کنووں سے آپ نے پانی نہیں لینا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوسرے کنووں سے پانی بھر کر آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کر لی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا، پانی گرا دینے، ہانڈیاں اوندھی کر دینے، آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں قیام نہیں کرنا، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم ان ہجر کی بستیوں میں اللہ سے ڈرتے، عاجزی اور زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ اس میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر میں داخل ہوئے، انہی کھنڈرات میں جب داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں یعنی معجزہ طلب نہ کرو۔ اب قوم سمود نے معجزہ طلب کیا تھا، دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم نے نشان طلب کیا، معجزہ طلب کیا، نشانی طلب کی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ناقہ یعنی اونٹنی پہاڑ کی کھو سے نکلتی اور اپنی باری میں کھا پی کر وہیں واپس چلی جاتی، اور جو اس کی باری کا دن ہوتا اس میں قوم سمود اپنے دودھ سے قوم سمود کو سراب کرتی، مگر سمود نے آخر کار سرکشی کی اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح سے ہے کہ قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہنا شروع کیا کہ آپ ہمیں ایک الہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک معبود کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ واقعہ ہی آپ کا معبود بڑے بڑے معجزات دکھانے والے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے میں ناقہ کو بھیجتا ہوں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کو بھیجا گیا۔ اتنا زیادہ اس کی بڑی باڈی تھی اور اتنی خوبصورت تھی، لیکن یہ تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بھی زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو الرٹ کیا تھا، اس کی تنبیہ کی تھی کہ دیکھو یہ نشانی تمہارے طلب کرنے پر بھیجی گئی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری کے دن مقرر ہو، باقی تمام جانور ایک دن پانی پیتے تھے اور ناقہ کا دن ایک دن تھا، مینس کہ وہ اتنا زیادہ پانی پیتی تھی، اتنا زیادہ کھانا کھاتی تھی، اور اس کا اتنا بڑا جسم تھا۔ تو ایک دن ساری قوم کے جتنے بھی جانور تھے ان کی باری ہوتی تھی اور دوسرے دن ناقہ کی باری ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کریں جب قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو جانشین بنایا، لیکن اور کھانا بھی اس کا اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید اور عبادت الہی کی تعلیم دینی شروع کی، اونٹنی کا معجزہ دکھا کر فرمایا کہ یہ تمہارے اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی ایک نشانی ہے، اس کو کسی قسم کا دکھ نہیں دینا ورنہ عذاب سے تباہ کر دی جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ طلب کیا تھا کہ پہاڑ کی چٹان سے، جو ان کے بستی کے پاس ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، کہ اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو کہ گھابن ہو، مینس کے جو کہ پورے 9 ماہ سے ہو، مینس کہ وہ پوری پریگنٹ ہو اور باہر نکلتے ہی وہ بچہ جن دے۔
ٹھیک ہے. اور فوراً وہ پہاڑ میں سے نکل کے وہ بیبی کی برتھ ہو, اس کو ہم دیکھ کے ایمان لے آئیں گے کہ واقعی آپ کا معبود ہر کام کرنے پہ قادر و مطلق ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے, تو اسی وقت سامنے پتھر میں سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچے کو جنم دیا. یہ دیکھ کر بعض لوگ تو ایمان لے آئے, لیکن دوسرے پھر بھی آپ کی رسالت اور پیغمبری سے منکر رہے. ٹھیک ہے. تو پھر اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونٹنی اب اللہ تعالیٰ کی معجزہ سے آگ تو گئی ہے, لیکن اب یہ تو زمین پر بہت زیادہ اب ہمارے جو جانور ہیں ان کو ایک دن کھانے پینے کے لیے ملتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی گئی اونٹنی ہے تو یہ ایک دن سارا کھانا کھاتی ہے, ایک دن یہ سارا پانی پیتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہم جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے, کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے نا, لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے دیکھا حالانکہ وہ اونٹنی کا دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ساری قوم کے لوگوں کو سیراب کیا کرتی تھی, مگر سمود نے آخرکار سرکشی کی, اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کیا. قوم سمود پر چیخ, ایک اتنی زوردار چیخ آئی اور اس سے سب کے کانوں کو اس طرح کان ان کے پھٹ گئے, ان کے دل پھٹ گئے اس چیخ کی آواز سے. تو وہ سب کے سب اپنے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے, گھروں کے اندر ہی مر گئے. تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اتنی ایسی ان کو نعمتیں دی تھی جن کا انہوں نے شکر نہیں ادا کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہوں نے ناشکری کی اور زمین میں فساد کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے زمین پر فساد نہیں کرنا, وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد نہ پھیلائیں, احسان فراموشی اور شرک و کفر کر کے زمین میں خرابی مت پھیلائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہمیں دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اس پر ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. بولے سردار الذین, وہ جنہوں نے استکبر و تکبر کیا, ان قومی اپنی قوم سے, للذین ان لوگوں سے, استضعفوا کمزور بنا دیے گئے تھے, لمن اس سے جو آمنا ایمان لائے, منہم ان میں سے, اتعلمون کہ تم جانتے ہو, ان صالحا کہ صالح علیہ السلام بھیجے ہوئے ہیں, مرسلن بھیجے ہوئے ہیں, من ربہ اپنے رب کی طرف سے, قالوا بے شک ہم, بما جو کہ ارسلہ اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے, بھی اس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہیں. قال الذین, بولے وہ جنہوں نے, استکبروا تکبر کیا, انا بالذی آمنتم به کافرون, کہ جس چیز پر آپ یقین لاتے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں. فعقروا الناقۃ, تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فعقروا, تو انہوں نے خون سے ٹانگیں کاٹ دی, ناقۃ اونٹنی کی, وعتوا سرکشی کی, عن امر ربہم اپنے رب کے حکم کی. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین, اور بولے اے صالح علیہ السلام لے آئیے وہ عذاب جس کا آپ پر اپنے وعدہ کیا تھا. اب آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے تھے, آپ اپنے رب سے کہیے وہ ہم پہ عذاب نازل کرتے. ان كنت من المرسلین, اگر آپ رسولوں میں سے ہیں. فاخذتهم الرجفۃ, پس انہیں آپ پکڑا زلزلے نے, چیخ نے. فاصبحوا, تو وہ رہ گئے, فی دارہم اپنے گھروں میں, جاثمین اوندے منہ گر گئے. فتولا, پھر منہ پھیرا, عنہم ان سے, وقال کہا, یا قومی اے میری قوم, لقد ابلغتکم تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے, رسالت پیغام, ربی اپنا رب, وانا صحت اور خیر خواہی کی, لکم تمہاری, ولکن لا تحب الناصحین, اور لیکن تم نہیں پسند کرتے خیر خواہی کو. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے, نصیحت کرتے رہے, فرماتے رہے, مگر قوم پہ ذرا بھی اثر نہ ہوا, بلکہ ان کی مخالفت بڑھتی چلی گئی. بغض اور اناد ترقی پاتا رہا. وہ کسی طرح بت پرستی, باطل معبودوں کی پرستش کرنے سے باز نہ آئے. محض ایک مختصر, کمزور اور غریب لوگوں کی جماعت نے ایمان قبول کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت قبول کی. حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومن جو کہ ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے, ان کی تعداد قریباً 120 تھی, اور باقی ہزار رہا گھرانے اور قوم کے بڑے بڑے سردار, مالدار, سب کے سب باطل پرستی پر قائم رہے. انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہر قسم کے خوش عیشی اور جو ان کو نعمتیں دی گئی تھی ان پر شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کو اپنا شعار بنا لیا.
اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے اور اللہ کے عذاب اللہ تعالیٰ اگر ہم باطل ہوتے یا پھر ہماری اس طرح کی کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم پہ ضرور عذاب نازل کرتا. اللہ نے تو ہم پہ عذاب نہیں نازل کیا. ہم تو آج بھی دولت حاصل کر رہے ہیں, سرسبز و شاداب ہیں, باغات کی فراوانی ہے, سونے چاندی کی بہتاب ہے, بلندی اور عالی شانی محلات ہمارے ہیں جن میں ہم رہائش پذیر ہیں, ہمارے پاس میوہ جات ہیں, پھلوں کی کثرت وغیرہ ہے, یہ سارا کچھ ہمیں حاصل ہے. لیکن جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کا حال دیکھیے کہ ان کی تنگحالی اور غربت پر نظر ڈالیے اور بتائیے کہ اللہ کو ہم پیارے ہیں یا آپ پیارے ہیں. اس طرح کے انہوں نے بہتان تراشی کی اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا تاکہ مسلمان جو کہ ایمان لے کے آ چکے ہیں, جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, ان کا بھی ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ آپ اپنی اس عیش و عشرت پر اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق اڑا رہے ہو, آپ کا یہ غرور اور تکبر اگر اسی طرح سے رہا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا, پھر نہ تو آپ رہیں گے اور نہ آپ کا یہ ساز و سامان رہے گا. بے شک یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں, مگر جب ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں گے, اس کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے, اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں گے تو ہی یہ تمام چیزیں قائم رہیں گی. اگر فرما برداری نہیں کریں گے تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے عذاب اور لعنت ہے. اس لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ ہر سامان عیش جو کہ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ہی ثمر ہے. چنانچہ قوم میں جو بڑے بڑے متکبر سردار تھے وہ غریب اور کمزور لوگوں کا مذاق اڑاتے, حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے, کہتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو پاگل ہیں کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں. غریب مومنوں کو اس طرح سے تنگ کرتے. غریب مومنوں نے جواب دیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ ہم اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہیں یا آپ مقبول ہیں. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی اونٹنی ان کو دی تھی جس کا ذکر ابھی ہم ان کو ان آیات میں کر چکے ہیں, آیت نمبر 77 میں ہم ذکر کر چکے ہیں. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ کہ انہوں نے معجزاتی اونٹنی کا قتل کر دیا. اپنے ہادی اور مسئلے کے ساتھ کی بجائے, فرمان ماننے کی بجائے انہوں نے بدسلوکی کی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ, اور واضح کر دیا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان پہ یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے اور اپنے اندر ایک خاص اہمیت رکھتی ہے, اس کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی. اگر آپ اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو آپ کی خیر نہیں ہوگی. لیکن بدبخت قوم سمود زیادہ عرصہ اس اونٹنی کے وجود کو بھی برداشت نہ کر سکی, اور مورخین نے لکھا ہے کہ اونٹنی اس قدر عظیم الجثہ اور ڈیل ڈول والی تھی کہ جس جنگل میں جاتی چرنے کے لیے دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ جاتی اور اپنی باری کے دن گردن ڈال کر جس کنویں سے پانی پیتی کنواں خالی کر دیتی. گویا اس کی پیدائش اگر غیر معمولی طریقے سے ہوئی تھی, ایسے ہی اس کا کھانا پینا بھی غیر معمولی تھا. تو آخر ان لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے, اس باری والے قصے سے نجات ملے گی, کیونکہ ہمارے جانور جو ہیں وہ ان پر ایک قید لگ گئی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کھا پی نہیں سکتے, اور اس لیے ایک دن ساری قوم کے چوپایوں کا کھانا پینا ناقابل برداشت ہے. آخر لوگوں نے آ کے کیا کیا, اتفاق کیا اور سازش کی اور ایک آدمی کو آمادہ کیا کہ وہ قتل میں پہل کرے, اور اس طرح ناکا جو اونٹنی ہے اس کو ہلاک کر ڈالا. بعد میں حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر بھی تیار ہونے لگے. اس طرح اللہ کے احکام کو جو پیغمبر وقت حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ کی نشانی ناکا کے متعلق تھے, تمام احکامات کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا اور اپنے رب کی حکم کی تعمیل نہ کی بلکہ سرکشی کی. تو اللہ تعالیٰ کا قہر ان پہ نازل ہوا اور قوم عاد کی طرح یہ قوم بھی حال پر پہنچ کر ہلاکت کا شکار ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام کو جب ناکا یعنی اونٹنی کی ہلاکت کا حال معلوم ہوا تو آپ گھبرا گئے. موقع پر پہنچے تو دیکھا اونٹنی بے جان پڑی ہوئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمانے لگے, بدبخت قوم, آخر آپ سے صبر نہ ہوا, آپ خدا کے عذاب کا انتظار کیجیے. 3 روز کے بعد ہی وہ ٹلنے والا عذاب آئے گا. 3 روز کے بعد وہ ایسا عذاب آئے گا جو نہ ٹلنے والا ہوگا. تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا. بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا. پھر انہی مفتوں نے جو مفسدین تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ آج رات کو صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے. اگر واقعی ہم ہلاک ہونے والے ہیں تو پھر یہ کیوں بچا رہے ہیں کہ ہم صالح علیہ السلام کو بچا رہنے دیں. اگر ہم نے ہلاک ہونا ہی ہے, ہم پہ عذاب آنا ہی ہے, تو ہم صالح علیہ السلام کو بھی ہم قتل کر دیتے ہیں.
चुनाचे कुरान करीम में सूरह नमल में भी इस बात को डिस्कस किया गया है कि उन लोगों ने आपस में मशवरा किया, फिर कसमें खाकर इकरार किया कि रात को हजरत सालेह के घर पे छापा मारेंगे और घर वालों को भी मार देंगे और इनके खून का दावा करने के लिए खड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे कि साफ मुकर जाएंगे कि हमें खबर नहीं है किसने मारा है। चुनाचे रात के वक्त वो बदनीयती से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। आपका घर पहाड़ी की तरफ था, अभी ये ऊपर चढ़ ही रहे थे कि ऊपर से एक चट्टान पत्थर की लड़कती हुई आई और सबको पीस डाला। इन लोगों का तो ये हशर हो गया। इधर जुमेरात के दिन तमाम समूदियों के चेहरे जर्द पड़ गए, जुमे के दिन इनके चेहरे आग जैसे सुर्ख हो गए और हफ्ते के दिन जो मोहलत का आखिरी दिन था, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने 3 दिन के बाद कहा था कि 3 दिन के बाद आप पर अजाब आएगा। बुध के दिन वो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से गए माअज़ल्लाह और फिर जुमेरात के दिन उन लोगों के चेहरे जर्द हो गए, जुमे के दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, हफ्ते के दिन जो कि मोहलत का आखिरी दिन था उन सब के चेहरे स्याह हो गए। 3 दिन जब गुजर गए तो चौथा दिन अतवार का था। अतवार की सुबह ही सुबह सूरज के रोशन होते ही ऊपर आसमान से सख्त कड़ाका हुआ, मींस के सख्त किस्म की चीख, होलनाक, दहशतनाक चंघाड़ने की आवाज आई, चीख की आवाज आई और इन सब के कलेजे फट गए। जिसकी होलनाक और दहशतनाक चंघाड़ ने इनके कलेजे फाड़ दिए, साथ ही नीचे से जबरदस्त किस्म का जलजला आया और एक ही लम्हे में इन सब का ढेर हो गया। और अल्लाह ताला ने, अब यहाँ ये भी देखिए कि अल्लाह ताला ने वो चीख जो थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कौमे आद पर आंधी का तूफान आया था, आंधी का तूफान आया और जो ईमान वाले थे, साहबे ईमान वाले, उनको वो आंधी जो थी हल्की हल्की भीनी भीनी हवा की तरह महसूस हो रही थी, उनको वो फ्रेश हो रहे थे उस हवा को लेके ना, इनहेल करके फ्रेश हो रहे थे। लेकिन तो अब अगर इन लोगों पर चीख का अजाब आया था तो जो अहले ईमान थे उनकी अल्लाह ताला ने किस तरीके से हिफाजत फरमाई। एक तरफ तो समूद पर ये अजाब नाजिल हुआ और दूसरी जानिब सालेह अलैहिस्सलाम और इनके मोमिनीन की अल्लाह ताला ने हिफाजत इस तरह से फरमाई कि अल्लाह ताला ने इनका साथ दिया और उनको अपनी रहमत से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से अल्लाह ताला ने निजात दी। कौम की हलाकत देखकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने तो बहुत ज्यादा अपने जो उनके फॉलोअर्स थे उनको बताया कि देखें ये लोग जो हलाक हो चुके हैं, इन्होंने अपने परवरदिगार की बात को ना माना और इन्होंने इस तरह से अल्लाह ताला के पैगाम को झुटला दिया, तो अल्लाह ताला ने इनको तहस व नहस कर दिया। अब आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला के नेमतों पर शुक्र अदा करें और हलाक शुदा कौम की जानिब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का खिताब इसी तरह से था कि जिस तरह के बदर में मशरिकीन मक्का के सरदारों की हलाकत के बाद मुर्दा नशों के घड़ों पर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कौम समूद के मोमिनीन कहाँ गए। अब ये तारीखी सवाल है, जब समूद हलाक और बर्बाद हो गए तो सालेह अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले मोमिनीन ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ ने कहा कि इलाक़ाए फ़लस्तीन में आकर आबाद हो गए, बाज़ ने कहा कि वो हिज़्र मौत में आकर इबाद हो गए, बाज़ ने कहा कि मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब तशरीफ ले आए। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। वलूदन और लूत, अब यहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा डिस्कस होगा। ये बहुत डिटेल्ड किस्सा है और ये कोशिश करूंगी कि आज हो जाए, मे भी हमें 2 लेक्चर्स भी अटेंड करने पड़े। वलूदन और लूत, इस जब कौला कहा अली कौमी ही, अपनी कौम से, और जब लूत ने अपनी कौम से कहा अतअतून फाहिशता, क्या आप बेहयाई के लिए आते हैं? क्या आप आते हो बेहयाई के पास? मा सबक़कुम, जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। मिन से अहदिन, किसी एक से, मिनल आलमीन, सारे जहान में से किसी ने ऐसी बुराई और बेहयाई नहीं की जो कि आप कर रहे हैं। इन्नकुम, बेशक तुम, लतअतून रिजाला, जाते हो मर्दों के पास, शहवतन, शहवत की नियत से, बदनीयती से आप मर्दों के पास जा रहे हैं बजाय औरतों के पास। मिन दूनिन निसाई, बजाय औरतों को छोड़ के मर्दों के पास आप बुरी नीयत से जा रहे हैं। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम लोग हद से ज्यादा गुजर जाने वाले हो।
اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ آپ ایسے فحش کام کرتے ہو جس کو آپ سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا، اور آپ مردوں کے ساتھ شہوت کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے زیادہ گزر جانے والے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، اور نہ تھا ان کے پاس کوئی بھی جواب، کہنے لگے ان لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، اناس یتطہرون، یہ تو پاکیزگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فانجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، اس کی بیوی کو، کانت، وہ تھی، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں رہی جو عذاب کے لیے پیچھے رہ گئے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہم، ان پر، مطرًا، ایک بارش، فانظر، پس دیکھیے، کیفَ، کیسا ہوا، کان عاقبۃ المجرمین، ان مجرموں کا انجام جو کہ جھٹلانے والے تھے۔ پہلے ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ڈسکس کیا، اور اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹائم بہت کم ہے، انشاءاللہ ان کا قصہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، جو کہ ریئل ہمارے یہاں پہ آج کل حالات بھی بہت اس طرح سے چل رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ صبح انشاءاللہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ ابھی نماز کا بھی ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی محبت کو ڈال دے، اور ہمیں ان قرآنی ناسخ جو اس میں قصے بیان کیے گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے والے بنا دے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل و جان سے ماننے والے اور ان پر یقین کرنے والے بنا لے۔ کافروں اور مغضوب قوموں کو ان کی خصلت سے کہ وہ اپنے نبی کی نصیحتوں کا اثر نہ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے بچا لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔